یعنی آغاز ہو سکتا ہے، یا پھر مولانا فضل الرحمان نے 26ویں آئینی ترمیم کے فوراً بعد، پاس ہونے کے فوراً بعد جو تقریر کی تھی آن فلور آف دا نیشنل اسمبلی، وہاں پر انہوں نے کچھ ریلیکسیشن کے حوالے سے یا خان صاحب کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے اس کے اوپر مترز بھی ہوئے، آواز بھی اٹھائی، تو حکومت کے تو کانوں پر وہ آواز نہیں پڑی، اٹ فیل آن دا ڈیف ایئرز۔ تو ابھی جو ماحول بن گیا ہے، تحریک انصاف کہہ رہی ہے ہم سول نافرمانی کی طرف جائیں گے۔ جب انہوں نے فائنل کال دی تھی، آئی ریممبر آپ نے بڑا اوپنلی کہا تھا کہ یہ ٹو ارلی ہے اور اس وقت شاید تیاری نہیں ہے اتنا بڑا سٹیپ اٹھانے کی۔ اب جو سول نافرمانی کی تحریک ہے، ایز پارٹ آف دی اپوزیشن جو موجودہ حکومت ہے، کیا اس کے خلاف اس سٹیپ کو آپ سمجھتے ہیں کہ دس از دا رائٹ ٹائم کہ یہ کر دیا جانا چاہیے؟ جے یو آئی سول نافرمانی کو رد کرتی ہے، نہ صرف اب بلکہ اس کے بعد بھی۔ یہ ملک کے، یہ ریاست کے خلاف بات ہوگی، حکومت کے خلاف بات نہیں ہوگی۔ تو جہاں ریاست کے خلاف بات ہوگی اس کو جے یو آئی ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ جہاں ملک کا نقصان ہوگا، ملک کے رہنے والوں کا نقصان ہوگا، اس بات کو ہم رد کرتے ہیں۔ مگر جہاں پہ عمران خان سے زیادتی ہو رہی ہے اس پہ مولانا نے پہلے بھی آواز اٹھائی، اس کے بعد بھی آواز ہم اٹھاتے رہیں گے۔ یا کسی اور شخص سے بھی زیادتی ہوگی تو اس کو بھی ہم پوائنٹ آؤٹ کریں گے اور اس کے اوپر بھی ہم اس زیادتی شدہ شخص کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے سول نافرمانی کا حصہ بنیں۔ اڈیالہ جیل سے پیغام آیا ہے، عمران خان صاحب ملاقات کرنا چاہتے ہیں مولانا فضل الرحمان سے، دیگر جو اپوزیشن رہنما ہے ان سے۔ تو مولانا فضل الرحمان سے آپ کی بات یقیناً ہوئی ہوگی اس معاملے پر، ان کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ میں بطور ورکر یہ نہیں چاہوں گا کہ مولانا اڈیالہ جیل جا کے ان سے ملاقات کریں، مگر ایز اے ورکر میں ان کو، اگر انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں یہ سجیسٹ کر سکتا ہوں کہ دوسرے یا تیسرے درجے کی جو قیادت ہے وہ چلی جائے اور ادھر سے جا کے ان سے پیغام لے لے اور پیغام مولانا صاحب تک پہنچا جائے۔ مولانا کا اسٹیچر یہ نہیں ہے کہ اڈیالہ جیل جا کے ملاقات کریں کسی سے۔ تو خان صاحب سے ملاقات فی الوقت تو کہیں اور نہیں ہو سکتی، اگر ان سے ملاقات ہونی ہے تو اس کے لیے تو اڈیالہ جیل ہی جانا پڑے گا۔ اگر وہ مولانا صاحب کی جو ہے نا وہ اس بات کو اگر قبول، اگر اس سیکنڈ ٹیئر میں یا تھرڈ ٹیئر میں کہیں پہ بات چیت شروع ہوتی ہے تو ممکن ہے کہ عمران خان کل آ کے ان کے گھر پہ ان سے ملاقات کریں۔ مولانا جس گھر سے یا جس در سے دھوکہ کھا لیا، دوبارہ بھی وہاں سے دھوکہ کھا سکتے ہیں، یا اب بس ہو چکی، حکومت نہیں اپوزیشن کی ہی سیاست جاری رہے گی؟ اس وقت بات تو ملک کی ہے، اور جہاں بات ملک کی آ جائے گی اس میں اگر کچھ ہماری جے یو آئی سے کچھ کو نقصان بھی ہوتا ہے یا مولانا صاحب کو کوئی نقصان بھی ہوتا ہے تو میرا خیال ہے پاکستان کے لیے جو ہے وہ دھوکہ بھی قبول ہے یا اس سے زیادہ بھی کچھ قبول ہے۔ مولانا فضل الرحمان حکومت اور گریٹر اپوزیشن یا پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار کر سکتے ہیں اگر دونوں کو اعتراض نہ ہو، مولانا کا گھر حاضر ہے۔ لیکن مولانا کے تو اپنے شکوے شکایت ہیں حکومت سے، تو اسٹل وہ ایک بڑے کا رول ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا 26 امینڈمنٹ میں اس نے کس طرح سے جو ہے نا وہ سب کو ملا کے رکھا۔ 26 امینڈمنٹ میں جتنا ڈائلوٹ کیا گیا ہے وہ دو کہ وہ دیٹ واز آور بیبی، مگر اس کے باوجود انہوں نے ہر معاملے میں پی ٹی آئی کو اعتماد میں لیا۔ پی ٹی آئی نے کہا، جدھر انہوں نے آمین کیا، اس کے بعد ہم آگے بڑھے۔ یہ بتائیے گا کہ جو حکومت اور تحریک انصاف ہے اس کے درمیان مذاکرات کا معاملہ آپ کے علم میں کیا چل رہا ہے؟ اسپیکر قومی اسمبلی نے جو آفر کی ہے کہ ان کا آفس، ان کا گھر حاضر ہے، حکومت اور اپوزیشن مذاکرات کرے۔ اب یہ تحریک انصاف، اوبیسلی تحریک انصاف کے اور ان کے مذاکرات ہیں۔ ایک اب بات چل رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے رائے آ رہی ہے کہ ہمیں اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے۔ تو کیا اپوزیشن کا کوئی گرینڈ الائنس بننے کے حوالے سے کوئی ابتدائی ملاقاتیں ہوئی ہیں تو کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ اس میں ایسا ہے کہ شاید پی ٹی آئی کا اپنا مزاج جو ہے کسی الائنس کی جیسا نہیں ہے۔ اچکری صاحب کے ساتھ انہوں نے دیکھیں وہ بالکل ریڈنڈنٹ ہو گئے تھے، ان کو سربراہ بنایا اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر ابھی تک جو ہے نا وہ سربراہ سے کوئی نہیں پوچھ رہا اور وہ خود اپنے کام خود کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی اس وقت پی ٹی آئی ہے۔ ہم اپوزیشن میں ہیں، آج تک ہمیں کسی معاملے میں اعتماد میں لیا گیا ہے، ایون لیجسلیشن میں ہم بیٹھے ہیں، کمیٹیوں کی تقسیم میں ہم بیٹھے ہیں، کسی چیز میں وہ سارا بینیفٹ، جہاں پہ بینیفٹ کی بات ہوتی ہے 26 امینڈمنٹ غلط ہے مگر اس کا جو مال غنیمت ہے وہ درست ہے، وہ پی ٹی آئی نے لینا ہے۔
اور باقی جو ہے نا وہ جو لیبر ہے وہ ہم نے کرنی ہے. تو جب اگر رویہ اس طرح سے ہوگا تو ہم کس طرح سے آگے بڑھ سکیں گے؟ پہلے وہ اپنے رویوں کو ٹھیک کریں. اور دوسرا آپ نے کہا کہ اسپیکر صاحب نے اپنا گھر کا حاضر ہے, تو میں کہتا ہوں کہ مولانا کا گھر بھی حاضر ہے. ہم کیا سمجھیں معاملات اگر طے نہیں ہوتے تو پھر وہ جو پہلے بات ہو رہی تھی اسلام آباد آئیں گے, مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہمیں تمہارا باپ بھی نہیں روک سکتا, ہم آئیں گے, آپ نے شام کی بنگلہ دیش کی مثال دی, وہ معاملہ تو اب سمجھیں کہ تھوڑا سا بیک برنر پہ چلا گیا. نہیں, مولانا میدان کی بات تو کر چکے ہیں, مگر وہ میدان کی بات جو ہے مشروط ہے. ایوان میں معاملات کو طے کر لیں, قانون کے مطابق معاملات کو طے کر لیں. ایک چیز ہو گئی ہے, اگر کوئی قانونی ہچ ہوتی ہمارے سر آنکھوں پہ, میں خود کنسیڈ کرتا ہوں, ہماری جو ہماری تربیت ہوتی ہے لیگل سائڈ پہ, وہ یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی غلط کام, کوئی بات غلط ہوتی ہے تو ہم کنسیڈ کر جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے. مگر یہ وزیر قانون صاحب کو بھی جو ہے نا اسی تربیت کے تحت جو ہے جو ایک چیز سامنے ہے اس کو اس میں کنسیڈ کر لینا چاہیے کہ یہ قانون بن چکا, اس کو نوٹیفائی کرتے ہیں, اور نوٹیفائی کرنے کے بعد جو ہے ان کی اگر کوئی حکومتی مجبوریاں ہیں وہ لے آئے مولانا صاحب کے پاس. مولانا میرا خیال ہے کہ اس پہ اتنا زیادہ جو ہے نا کوئی ایشو نہیں ہوگا مولانا صاحب کا بھی, کہ اگر کوئی دوست کہیں اور جانا چاہتا ہے, کہیں اور رجسٹر ہونا چاہتا ہے, اور انفیکٹ اس سے زیادہ کا ایشو ہے بھی نہیں, تو اگر وہ رجسٹر ہونا چاہتا ہے تو میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب مان جائیں گے. قانونی معاملات پر تو ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی بات کو کتنا وزن دیا جاتا ہے پارٹی میں, تو یقیناً آپ جو بات کر رہے ہیں اس سے اندازہ یہی ہو رہا ہے کہ سلوشن یہی ہے کہ گزٹ نوٹیفیکیشن پہلے ہو, اس کے بعد بات چیت ہو, چاہے ایف اے ٹی ایف کا معاملہ ہے, چاہے آئی ایم ایف کا معاملہ ہے, چاہے کوئی اور معاملہ ہے, اس کے بعد کا سٹیپ ہے وہ انفیکٹ وہ معاملات ہے نہیں ہیں. انٹرنیشنلی جو ہے نا ان کو کوئی اتنا پرابلم نہیں ہوگا. یہ جان بوجھ کے ڈالا گیا ہے پارٹی کو مشکل میں ڈالنے کے لیے, مدارس کو مشکل میں ڈالنے کے لیے. ایف اے ٹی ایف کا کوئی ایشو نہیں ہے, آئی ایم ایف کا کوئی ایشو نہیں ہے. میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ مدارس جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں, اس نیٹ میں لا رہے ہیں, اس قانون کے دائرے کے اندر لا رہے ہیں جس میں شاید باقی دنیا بھی وہ یہ سمجھے گی کہ مدارس کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ وہ خدا نخواستہ کوئی نیگیٹو کسی قسم کی سرگرمیوں میں انوالو ہونا چاہتے ہیں. کامران مرزا صاحب بتائیے گا کہ جو مدارس رجسٹریشن کا معاملہ ہے اس میں جس طریقے سے اختلافات بڑھ گئے تھے, اور لاسٹ پروگرام میں تو آپ میرے ساتھ تھے, آپ نے شام کی اور بنگلہ دیش تک کی مثال دے ڈالی, تو کیا اب ہم یہ سمجھیں کہ معاملہ تھوڑا سا ٹون ڈاؤن ہو گیا ہے؟ دیکھیے یہ اس کا جو بٹن ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ہے. گورنمنٹ اگر چاہے تو ابھی آج معاملات سیدھے ہو سکتے ہیں. یہ صرف وہ اس ایکٹ کو گزٹ کرنا ہے, باقی سارا کچھ ہر چیز تو ہوئی ہوئی ہے. اس کے بعد اگر گورنمنٹ کی کوئی مجبوریاں ہیں, کوئی ہمارے اور دوست ہیں اور مدرسے کے کوئی ایسا حصہ ہے جو اپنے آپ کو کسی اور جگہ پہ رجسٹر کروانا چاہتا ہے, امینڈمنٹ لے آئے. اس کے بعد ہم, میرا خیال ہے کہ میں نے ابھی تک اس کو مطلب پارٹی کو ابھی تک نہیں پوچھا, مگر میرا خیال ہے کہ پارٹی کو کوئی اس میں پرابلم نہیں ہوگا, یا باقی مدارس کے جو ہمارے اتحاد مدارس ہیں ان کا بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ یہ آسان طریقہ یہی ہے کہ اس کو گزٹ کر دیا جائے, اور دین جو ہے نا مولانا کو اپروچ کیا جائے کہ ہاں جی یہ وہ گزٹ ہو گیا, آپ کی یہ شرط پوری ہو گئی. اور گزٹ یہ نہیں کہ کوئی پہلی دفعہ ہوا ہوگا. کل میں سن رہا تھا اپنا تارڑ صاحب کو, انہوں نے کہا کہ جی کیس آف فرسٹ امپریشن ہے. یہ کیس آف فرسٹ امپریشن نہیں ہے, بلکہ اس کو کیس آف سیکنڈ امپریشن کہیے. وہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اس میں انہوں نے خود اسی طرح سے کیا تھا. تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جب ہو سکتا ہے تو پھر یہ مدرسہ والا بھی معاملہ جو ہے اس طرح سے ہو سکتا ہے, وہ کر کے اور اس کے بعد مولانا کو اپروچ کرنے. میرا خیال ہے کہ مولانا اس میں پھر زیادہ سخت نہیں ہوں گے. ظاہر ہے کہ ثالثی کے لیے یہ بات تو طے ہے کہ ایک تو جو ثالث کے اوپر دونوں فریقین کا اعتماد ضروری ہے. تو تحریک انصاف تو شاید آپ پر اعتماد کر لے, حکومت کے ساتھ تو آپ کے اپنے شکوے ہیں. حکومت نے تو کہا تھا, ہمیں تو یہاں پر شہر اقتدار میں جو سیاسی ڈرائنگ رومز میں گفتگو چلتی ہے کہ الیکشن سے پہلے ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ مولانا صاحب کو کٹ ٹو سائز کرنا ہے. تو وہ آپ کو اوپر آپ کو لگتا ہے کہ اعتماد کریں گے اس ثالثی کے آفر پہ؟ یہ بات بھی درست ہے کہ کسی بڑے حلقے کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ مولانا کو اپنے سائز میں رکھا جائے, اور یہ بات جو ہے وہ مولانا تک پہنچ گئی تھی, اور میں اس کا وٹنس ہوں شاید. مگر اس وقت مولانا کو یہ تھا کہ شاید جو ہے نا وہ ان کے دوست ان کو دھوکہ نہ دے, مگر یہ بات مولانا تک پہنچ چکی تھی کہ ان کو کہا گیا تھا کہ وہ سائز میں رکھا جائے. اور اس کو جو ہے نا اب آ کے مولانا صاحب کے پاس وہ سب حلقے جو ہے نا وہ اقرار کرتے ہیں کہ آپ کی سیٹیں اتنی تھیں اور آپ کی سیٹیں اتنی رہ گئیں. بہرحال یہ بدقسمتی ہے کہ کسی نے اچھا کیا تھا اور کسی نے اس کے ساتھ برا کیا.